جميع وسائل التربية المتحققة في صورة الشكل مع أنها غير متحققة على ما هو المحفوظ وهي في حد إن القضية بالنسبة إلى تلك المعلومات كل بالعكس لا جد تحقق كالكاتب بالنسبة إلى الحيوان الحادث. اچھا میاں ابو علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کے متن میں فرمایا کہ یہ جو مقام ہے یہ جو بحث ہے کہ قضیہ کے اجزاء کتنے ہیں، متعلق تصدیق اور متعلق تصور یعنی شک وغیرہ میں کیا فرق ہے؟ قضیہ کے اجزاء میں سے کون سی جز جو ہے وہ متعلق تصدیق ہے، یہ جو بحث چھڑی ہے پھر متقدمین اور متاخرین میں اختلاف ہوا، پھر وہ اختلاف کا اصل آپ کو بتا دیا مرزا دہلوی کیا اصل اختلاف ہوتا ہے، متعلق تصدیق والا اختلاف اس کے اوپر مقدم یاد ہے نا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ متاخرین نے متقدمین کے اوپر اعتراض کر دیا، سامنے آ گئی ہے، اور اصل میں یہاں پر ماتن یہ اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ چونکہ ماتن نے خود فرمایا ہے کہ ثم القضیۃ انما تتم بامور ثلاثۃ ثالثها نسبۃ الاخباریۃ الحاصل، دیکھیے عبارت اچھا، اور پھر ماتن نے یہ فرمایا کہ فقول القدماء هو الحق، یہ جو قدماء کا قول ہے کہ قضیے میں اجزاء ٹوٹل کتنے ہیں، تیسری جز وہ نسبت تامہ خبر، اور پھر اسی کو ماتن نے حق قرار دے دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ماتن جو ہے وہ بھی متقدمین میں سے ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے۔ اس لیے اب ظاہر بات ہے کہ وہی اعتراض جو متاخرین نے متقدمین پر کیا ہے وہی اعتراض ماتن پر بھی وارد ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اس لیے اس کو نقل کر کے جواب دیں گے۔ فرماتے متاخرین نے یہ کہا کہ میاں دیکھو تم اجزاء قضیہ جمیع اجزاء قضیہ کتنے مانتے ہو؟ 3۔ متقدمین کو کہا کہ تم جمیع اجزاء قضیہ کتنے مانتے ہو؟ تو ایک بات اصول موضوعہ کے اوپر مسلم بات ہے، اس کو تمہیدی مقدمہ کے دیجیے۔ کہ میاں کسی مرکب کے جمیع اجزاء کے تحقق کو کل کا تحقق لازم ہے۔ کوئی بھی مرکب ہو، چارپائی لے لو، اس کے جب جمیع اجزاء متحقق ہو جائیں گے، اجزاء میں حیات وحدانی بھی داخل ہے نا،
تو اس کے جمیع اجزاء جب متحقق ہو جائیں گے مائع ہیئت وحدانی کے اخیر ہیئت وحدانی ہے وہ بھی آ جائے گی، تو چار پائی کا تحقق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھا گیا یہ؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی مرکب کے جمیع اجزاء کے تحقق کو مرکب یعنی کل کا تحقق لازم، یہ قاعدہ۔ تو جب یہ ہے تو پھر متاخرین نے کہا کہ یہ کہ بصورت شک کا تعلق بھی تو قضیے سے ہے نا، تمہارے نزدیک اجزائے قضیہ ہو سکتی ہے، تو شک کی صورت میں اجزائے قضیہ تو سارے متحقق ہو گئے، سمجھا بھی؟ جمیع اجزائے قضیہ تو پائے گئے، لیکن کیونکہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ شک کا تعلق کس سے؟ نسبت تامہ خبر سے، متقدمین کی بات ہے نا، تو تم تو شک کا تعلق بھی نسبت تامہ خبر سے مانتے ہو نا، تو جب شک آ گیا تو اس کا متعلق بھی ہوگا نا، تو قضیہ کے تینوں اجزاء پائے گئے کہ نہیں پائے گئے؟ کیا خیال ہے؟ شک کی صورت میں تمہارے نزدیک شک کا تعلق بھی نسبت تامہ خبر سے، تو جب شک ہے تو اس کا متعلق بھی ہوگا نا، تو قضیہ کے اجزاء کتنے؟ موضوع، محمول، نسبت تامہ، تو یہ تینوں اجزاء متحقق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جمہور مناطق کہتے ہیں کہ قضیہ نہیں، اس صورت میں قضیہ متحقق نہیں، یہ سمجھے ہو؟ تو میاں یہ استحالہ کیوں لازم آیا کہ جمیع اجزاء کے تحقق سے کل کا تحقق متخلف ہو گیا، مرکب کا تحقق متخلف ہو گیا، وہ نہیں مانتے ہیں۔ جمہور کہتے ہیں یار جب تک نسبت تامہ خبری کے ساتھ وہ اذعان کا تعلق نہیں ہوگا نا قضیہ نہیں، سمجھ آئیے؟ تو شک کی صورت میں جمیع اجزاء تو پائے گئے، جمیع اجزاء حقیقیہ قضیے کے تو پائے گئے، لیکن جمہور تحقق کے قضیے کو نہیں مانتے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ خرابی کیوں لازم آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے اجزائے قضیہ کی مان لیے، پھنس گئے، ہم چار مانتے ہمیں پھنساؤ، سمجھائیے؟ ہم کہتے ہیں یار وہ شک جو ہے اس کا تعلق تو نہیں ہے نسبت تامہ خبری سے، سمجھائیے؟ تو جب اس کا تعلق نہیں ہے تامہ خبری سے تو یہاں شک ہے، سمجھے ہو؟ شک کا تعلق کب ہوگا؟ جب اس کا متعلق آئے، سمجھائیے؟ اس کا متعلق ہی تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے نزدیک چار اجزاء تھے، چاروں نہیں پائے، تو جب چاروں نہیں پائے گئے مرکب اسے نہیں پائے جا سکتا، سمجھائیے؟ کہتے ہیں ایسا اعتراض ہے یہ کہ اس میں متقدمین تم پھنس جاتے، ہمیں نہیں پھنسا سکتے اس میں، سمجھے وہ بات؟
یہ گویا کہ ایک سوال ہو. یہاں پر علامہ بہاری نے فرمایا کہ متاخرین کی طرف سے متقدمین پر یہ سوال وارد ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ ترجمہ کرو. فرمایا ہوا ہونا شک، ہاں ہونا کا اشارہ اس مبحث کی طرف ہے کہ جو اجزاء قضیہ کی مبحث ہے وہ متعلق تصدیق اور شک کا مبحث ہے. اس مقام میں شک ہے وہ یہ کہ معلومات ثلاثہ یعنی موضوع محمول اور نسبت تامہ یہ تینوں التی ہی جمیع اجزاء القضیہ، یہ جو جمیع اجزاء قضیہ ہیں یہ تین ہیں، تو یہ تو متحققۃ فی صورت الشک، شک کی صورت میں تو یہ سارے متحقق ہیں. مع انہا غیر متحققۃ علی ما هو المشہور، حالانکہ قضیہ نہیں ہے متحقق بنا بر مشہور قول، جمہور کا قول یہی ہے. تو قضیہ کا تخلف ہو گیا جمیع اجزاء سے، تو پہلے پڑھ چکے ہو کہ یہ تو مسلمات میں سے نہیں ہے کہ مرکب کے جمیع اجزاء پائے جاتے ہیں، تو مرکب کا وجود واجب ہوتا ہے اس کا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں تو جمیع اجزاء پائے گئے قضیہ کے، لیکن قضیہ نہیں پائی جاتی. یہ شک وارد ہو جاتا ہے. متقدمین کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس سوال کا جواب متقدمین کی طرف سے فاضل مرزا جان رحمۃ اللہ تعالی نے کیا تھا، اس کو نقل کر دین سے نقل کرتے ہیں کیونکہ یہ جواب علامہ بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو لیکن نقل کرتے ہیں. پھر معقول سے صحیح جواب دیں گے اور اس کا فاضل مرزا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا. جواب سے پہلے ایک مقدمہ تمہیدیہ سمجھ. انہوں نے فرمایا کہ میاں جو کل ہوتا ہے مرکب من الاجزاء، کل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کل حقیقی، ایک ہے کل بالعرض. جمیع اجزاء کے لیے کل حقیقی کون سی چیز ہے؟ جس چیز کے لیے یہ اجزاء حقیقیہ بنتے ہیں وہی چیز ان اجزاء کے لیے کل حقیقی. سمجھائیے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی چارپائی کی. چارپائی کے جو اجزاء حقیقیہ بنتے ہیں، چارپائی ان سب کے لیے مجموعے کے لیے کل حقیقی ہے. یا اس ڈیسک کے اجزاء دے سمجھائیے، یہ اجزاء جس چیز کے لیے اجزاء حقیقیہ بنتے ہیں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ ڈیسک کے لیے. تو یہ ڈیسک اس کے لیے کیا ہو گیا؟ کل حقیقی.
ایک ہوتا ہے کل بالعرض، کل بالعرض انہی اجزاء کے لیے وہ ہوگا جو ان اجزاء کے لیے جو کل حقیقی ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہو، یعنی وہ اس کے لیے کلی عرضی بنے. سمجھا گئی ہے؟ کل بالعرض جو کل حقیقی ہے اس کے لیے کیا بنے؟ کلی عرض دے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو میاں انسان ہے، انسان کے اجزاء حقیقیہ ذہنیہ کون سے؟ حیوان، جن سے فصل اجزاء حقیقیہ ہے نا، صرف فرق یہ کہ اجزاء ذہنیہ یہ ہم نے خارجی کی مثالات کو سمجھانے کے لیے وہ اجزاء ذہنیہ ہے. تو انسان کے اجزاء حقیقیہ ہیں حیوان، اور یہ انسان کیا ہے؟ یہ اس کے لیے کل حقیقی، کل حقیقی. اسی انسان جو کل حقیقی ہے اس کے لیے عرضی کون بنتا ہے؟ واحد، متعجب اور رعانہ. سمجھائیے؟ یہ اس کے لیے کل عرضی ہے، کلی عرضی ہے، لیکن مساوی فی الصدق ہے. جہاں انسان صادق آئے گا متعجب بھی صادق، ضاحک بھی صادق، کاتب بھی. تو یہ سب انسان کے لیے کلیات عارضیہ ہے. ان میں سے کوئی بھی لے لو، حیوان الناطق ان کے لیے یہ کاتب کیا ہے؟ کل بالعرض. ضاحک ان کیا ہے؟ متعجب ان کیا ہے؟ کل بالعرض. یہ سمجھ گئے ہو؟ کل حقیقی اور کل بالعرض. اس تمہیدی مقدمہ کے بعد فاضل مرزا جان نے فرمایا کہ دیکھو قضیہ کے لیے یہ جو تین اجزاء موضوع محمول اور نظرتہ خبر متقدمی کے نزدیک، ان تین اجزاء کے لیے قضیہ کا جو لفظ ہے قضیہ یہ کل بالذات نہیں ہے، یہ کل بالعرض ہے. ہمیں آ گئی ہے؟ یہ اس کا کلی عرضی ہے. تو دیکھو میاں اجزاء حقیقیہ، جمیع اجزاء حقیقیہ کے وقت کل بالذات یعنی کل حقیقی کا تحقق ضروری ہے، کل بالعرض کا تحقق ضروری نہیں ہے میاں. تو قضیہ جو ہے، قضیہ کا لفظ یہ کل بالعرض ہے، کل بالذات نہیں ہے. تو اگر وہ کل بالعرض متحقق نہ ہو تو کوئی خرابی لازم آتی ہے. سمجھے ہو؟ ہاں اگر یہ کل حقیقی ہوتا ان اجزاء کے لیے، قضیہ کا لفظ کل حقیقی ہوتا تو پھر تمہارا اعتراض ہوتا. یہ دیکھو جمیع اجزاء کے تحقق کے وقت تو کل حقیقی کا تحقق ہو واجب بھی ضروری، یہاں تو نہیں ہو. سمجھا گئی ہے؟ تو جیسے دیکھو میاں
جیسے حیوان الناطق الفاعل، تو کیا کاتب کا فائدہ نظر نہیں؟ کل بالعرض ہے نا، کاتب حیوان الناطق ان کے لیے کیا ہے؟ کل بالعرض، انسان کے لیے کل بالعرض ہے، تو کل بالعرض کا تعاقب تو ضروری نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح قضیہ کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے کل بالعرض ہے، لہذا اگر جمہور نے کہا کہ نہیں پایا گیا قضیہ، ٹھیک ہے، نہیں سمجھے ہو کہ وہ کل بالعرض، لہذا یہ اعتراض تمہارا وہ ہے کہ متقدمین پر نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو قضیہ تو نہیں پایا گیا، قضیہ نہیں پایا گیا اس لیے کہ وہ کل بالعرض ہے نجا کی، یہ موضوع محمول اور نسبت ما خبر ہوئے ان کے مجموعے کے لیے وہ کل بالعرض، تو کل بالعرض کا تعاقب تو ضروری نہیں ہے جميع اجزاء کے تعاقب کے ہو، سمجھے ہو بات؟ قیل فی حلہ، اس شک کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان القضیۃ بالنسبۃ الی تلک المعلومات کل بالعرض، کہ یہ جو قضیہ ہے اس کی جب نسبت کرو گے انہی تین اجزاء کی طرف ہو تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ کل بالعرض، تو فلا یلزم تحققہ، اور کل بالعرض کا تحقق تو جمیع اجزاء کے تحقق ہو کہ وقت لازم نہیں ہے میاں، ہمیں آ گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کل کاتب بالنسبۃ الی الحیوان الناطق، جیسے کاتب کل بالعرض ہے حیوان ناطق کے بنسبت، سمجھ آئیے؟ تو حیوان ناطق متحقق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا جو کل حقیقی ہے اس کا تحقق ہوگا، وہ ہے انسان، کاتب کا تحقق تو ضروری نہیں ہے، سمجھے ہو؟